السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ تو دوستو، آج میں آپ حضرات کے لیے پھر ایک نیا واقعہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ تو آج ہمارے واقعے کا موضوع ہے، تم نے آخرت کے لیے کیا چھوڑا ہے۔ یہ واقعے کا موضوع ہے، اسی کے متعلق آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ بات شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کیجئے۔ تو بات شروع کرتے ہیں کہ ایک صاحب کو انگور بہت پسند تھے۔ صبح اپنی فیکٹری کو جاتے ہوئے انہیں راستے میں اچھے انگور نظر آئے۔ انہوں نے گاڑی روکی اور 2 کلو انگور خرید کر نوکر کے ہاتھ میں دے کر گھر کو بھجوا دیا اور خود اپنی تجارت پر چلے گئے۔ دوپہر کو کھانے کے لیے واپس گھر کو آئے تو دسترخوان پر سب کچھ موجود تھا مگر انگور نہیں تھے۔ انہوں نے انگور کے بارے میں پوچھا تو گھر والوں نے بتایا کہ وہ تو بچوں نے کھا لیا اور کچھ ہم نے کھا لیا۔ یہ ایک معمولی واقعہ تھا مگر بعض معمولی جھٹکے انسان کو بہت اونچا کر دیتے ہیں اور اس کے دل کے تالے کھول دیتے ہیں۔ وہ صاحب فوراً دسترخوان سے اٹھے اور اپنی الماری کھولی اور نوٹوں کے بہت سارے گڈیاں نکال کر بیگ میں ڈال دیا اور گھر سے نکل گئے۔ انہوں نے اپنے کچھ ملازم کو بھی ساتھ میں لیا۔ پہلے وہ ایک پراپرٹی والے کے پاس گئے۔ کئی پلاٹوں کو دیکھنے کے بعد اس میں سے ایک پلاٹ کو خرید لیا تو فوراً اس کی قیمت بھی ادا کی۔ پھر اس کے بعد ایک ٹھیکیدار اور انجینئر کو بلایا، جگہ کی عارضی نقشہ بنوایا، یعنی جو جگہ تھی اس کا جو عارضی نقشہ بنوا کر ٹھیکیدار کو مسجد کی تعمیر کے لیے دے دیا، یعنی مسجد کی تعمیر کے لیے جو ہے اسے نقشہ بھی دے دیا اور کافی رقم بھی دے دی اور کہا کہ 2 گھنٹے میں کھدائی شروع ہونی چاہیے۔ وہ یہ سب کام اس طرح تیزی سے کر رہے تھے جیسے آج مغرب کی اذان تک اس کی زندگی باقی ہو، اس طرح سے جو ہے کام کر رہے تھے۔ ان کاموں میں ہفتے اور مہینے لگ جاتے ہیں مگر جب دل میں اخلاص کی قوت ہو، ہاتھ بخیل اور کنجوسی سے آزاد ہو تو مہینوں کے کام منٹوں میں ہو جاتے ہیں۔ یہی صورتحال تاجر صاحب کے ساتھ بھی ہوئی۔ اخلاص اور شوق کی طاقت نے چند گھنٹوں میں سارے کام کرا دیے۔ بہترین جگہ پر پلاٹ بھی مل گیا اور اچھا انجینئر اور اچھا ٹھیکیدار بھی ہاتھ آ گیا اور مغرب کی اذان سے پہلے کھدائی اور تعمیر کا کام بھی شروع ہو گیا۔ شام کو صاحب واپس گھر آئے تو گھر والوں نے پوچھا کہ آج آپ کھانا چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ تو صاحب کہنے لگے، میں اپنے اصلی گھر اور اصلی رہائش گاہ کا انتظام کرنے اور وہاں کھانے پینے کا نظام بنانے گیا تھا۔ الحمدللہ سارا نظام ہو گیا ہے، اب سکون سے مر سکتا ہوں۔ آپ لوگوں نے تو میری زندگی میں ہی انگور کے 4 دانے میرے لیے چھوڑنا گوارا نہ کیا اور میں اپنا سب کچھ آپ لوگوں کے لیے چھوڑ کر جا رہا تھا۔ میرے مرنے کے بعد آپ نے مجھے کیا بھیجنا تھا؟ اس لیے اب میں نے خود ہی اپنا مال کا ایک بڑا حصہ اپنے لیے آگے بھیج دیا ہے۔ اس پر میرا دل بہت سکون محسوس کر رہا ہے۔ کیا سیکھا آپ نے اس واقعے سے؟ کیا آپ نے بھی کوئی ایسا انتظام کیا ہے؟ کیا آپ نے اپنے لیے آخرت کا توشہ جمع کیا ہے؟ کیا آپ کچھ ایسا کر کے نہ رہے جس سے آپ کو قبر میں بھی ثواب ملتا رہے؟ اگر نہیں تو ابھی بھی موقع ہے، سوچ لو، سمجھ لو اور جو ہے سنوار لو اور بنا لو اپنے آخرت۔ تو آپ لوگوں سے بھی درخواست ہے کہ آپ جو اس واقعے کو سن کر کے جو ہے سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمیں اپنے آخرت کے بارے میں جو ہے کس طرح سے تیاری کرنی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں پر جو ہے عمل کرنے والے بنیں۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔